بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف اولین ہم نے پڑھ لی ہے، جس کے اندر حصہ اول اور حصہ دوم تھا۔ اب ہم علم الصرف اخیرین کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس کے اندر حصہ سوم اور حصہ چہارم ہے۔ تو پہلی کتاب کے اندر پہلے دو حصے تھے، اس لیے پھر ان کو اولین اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے کہ پہلے دو حصے ہیں، اور اس کتاب کے اندر باقی دو حصے ہیں بعد والے، یعنی سوم اور چہارم، اس لیے پھر اس کو آخرین کا نام دیا گیا ہے۔ تو علم الصرف جو مشکل ٹاپک محسوس ہوتا ہے وہ اولین کی وجہ سے نہیں ہے۔ اولین کے اندر بالکل آسان صیغے ہیں اور آسان گردانے ہیں، کوئی یاد کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ علم الصرف اخیرین کے اندر علم الصرف کی جو اصل جان ہے اور اصل اس کے اندر جو مشکلات ہیں وہ اس دوسرے حصے کے اندر ہیں، کہ اس کے اندر صیغوں کی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ صیغہ بظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے قواعد، ضوابط وغیرہ ہیں جو ہم اس کتاب کے اندر پڑھیں گے، اور آپ اگر اسی ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ سارے صیغے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کتاب کے اندر کوئی قواعد جو ادھورے ہیں ہم ان قواعد کو بھی مکمل کریں گے۔ بہت سی چیزیں ہوں گی جو اس کتاب میں نہیں ہوں گی اور ان کا ہمیں جاننا بھی بہت ضروری ہوگا، تو اس لیے آپ شروع سے ہی کوئی کاپی اپنے ساتھ رکھیں، جو کتاب سے ہٹ کے اضافی چیزیں ہوں تو ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ جیسے آپ نے پچھلے کورسز میں بھی دیکھا تھا، علم النحو میں، علم الصرف میں، کہ کچھ چیزیں کتاب میں نہیں ہوتی تھیں لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ رکھیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ واقعتاً ان باتوں کے بغیر عبارت کو سمجھنا، عربی سمجھنا بہت دشوار تھا، جو میں نے کتاب سے ہٹ کے آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ تو اس لیے اس کتاب میں بھی آپ لوگ اپنے کوئی چیزیں نوٹ کریں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے۔ تو علم الصرف آخرین ہے، ان کے مصنف وہی مولانا مشتاق احمد چارتھولی رحمہ اللہ ہیں۔ اس کتاب کی ہم فہرست کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیے جی، حصہ سوم آ رہا ہے۔ اس کے اندر 7 اقسام ہیں، محموز کے قاعدے، معطل فا کے قاعدے، معطل عین کے قاعدے اور معطل لام کے قاعدے، یہ بیان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مختلف چیزیں، اجوف، واوی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ابھی چونکہ یہ اصطلاحات ہیں، یہ آپ کو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، تو اس لیے فہرست کو دیکھنا آپ کے لیے ابھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ٹاپک آ رہا ہے، ہم 7 اقسام کو دیکھتے ہیں۔ تو 7 اقسام کے بعد پھر کتاب کے شروع میں یہی 7 اقسام بیان کی گئی ہیں، پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ فہرست بھی سمجھ آئے گی کہ فہرست میں کیا کیا ٹاپک ہیں جو اس کتاب میں پڑھائے جائیں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کتاب میں 7 اقسام ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آ کر کے حصہ چہارم شروع ہو جائے گا اس کتاب کا، پھر یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آ گئے جی، اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ حصہ سوم میں 7 اقسام کا پہلے نمبر پہ بیان آ رہا ہے۔ 7 اقسام کا مطلب ہوتا ہے 7 اقسام، اور علم الصرف کی جو یہ اقسام ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ جو 7 قسمیں ہیں، ان کے نام آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ ان کے نام یاد کرنے کے لیے یہ ایک شعر بیان کیا گیا ہے: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف۔ یعنی ایک قسم کا نام ہے صحیح، دوسری کا نام ہے مثال، تیسری کا نام ہے مضاعف، چوتھی کا نام ہے لفیف، پھر 5ویں ناقص، پھر محموز، پھر اجوف۔ یہ 7 کی 7 اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات کو ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور ان اصطلاحات کو ہی آگے لے کر کے یہ ساری کتاب چلے گی، اس لیے ان اصطلاحات کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی آگے چل کر کے یہی کہا جائے گا جی یہ مثال ہے، یہ اجوف ہے، یہ محموز ہے، تو اس لیے یہ ابھی سے آپ لوگوں کو اصطلاحات صحیح سے سمجھنی ہے۔
تو یہ اصطلاحات جو ہیں ان کے لیے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے، تو اس ٹیبل کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھنا بہت آسان رہے گا۔ دیکھیے جی، جو بھی اسم اور فعل ہے اس کے اندر 4 صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1، اس کے اندر حرف علت ہوگا۔ حرف علت آپ لوگوں کو معلوم ہے، واو، الف، یا، یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ اس پر پہلے کلاس بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ تو حروف علت واو، الف، یا کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کے اندر حرف علت ہوگا۔ نمبر 2، یا کوئی حمزہ ہوگا۔ نمبر 3، یا ایک جنس کے 2 حروف ہوں گے۔ ایک جنس کے 2 حروف کا مطلب ہے جیسے سواد، سواد 2 بار آ جائے، یا جیسے یہ سین اور کہ سین کے بعد با، با 2 بار آیا ہوا ہے، سا با با، اور یہ حاسا، حاسا، اس میں ہا بھی 2 بار آیا ہے، سواد بھی 2 بار آیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک جنس کے 2 حرف، یعنی ایک ہی حرف 2 بار آ جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو۔ تو پہلے ہم حرف علت والا سمجھتے ہیں کہ وہ اسم یا فعل جس کے اندر حرف علت ہو۔ حرف علت کا مطلب واو، الف، یا میں سے کوئی ہو۔ تو اب وہ حرف علت ہم دیکھیں گے، ایک حرف علت ہے یا 2 حرف علت ہیں۔ اگر ایک حرف علت ہے، جیسے یہ نیچے مثال اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے وعدہ، تو اس میں واو ایک حرف علت آیا ہے۔ یا سارا کو دیکھیں، وہاں پہ بھی ایک حرف علت یا آیا ہے۔ تو اگر ایک حرف علت ہو تو اسے معطل کہا جاتا ہے۔ پھر اس معطل کی 3 صورتیں بنیں گی کہ فا کلمہ میں حرف علت ہوگا، یا عین کلمہ میں ہوگا، یا لام کلمہ میں ہوگا۔ فا، عین، لام کلمہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم پہلے بڑی تفصیل سے سمجھ چکے ہیں علم الصرف اولین والے کورس میں۔ تو دیکھیے، معطل فا مطلب یہ کہ جب حرف علت فا کلمہ میں ہوگا تو اس کو پھر ہم کہیں گے مثال، جیسے وعدہ، یا سارا۔ وعدہ، اس میں وزن نکالا جاتا ہے کہ وعدہ کا وزن ہے فعالہ، تو فا کلمہ کے مقابلے میں واو آ رہا ہے، تو اس کو ہم معطل فا بھی کہہ سکتے ہیں اور مثال بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ایک حرف علت ہو اور فا کلمہ میں ہو اسے پھر ہم مثال یا معطل فا دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اسے معطل عین کہتے ہیں، عین کلمہ میں۔ جیسے، تو اس کو اجوف بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے، جیسے قوالا اور بایعہ۔ اگرچہ اس پر قانون لگ کے یہ کالا باع بن جاتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے مثال دی ہوئی ہے قوالا۔ اب دیکھیں، قابلہ کا وزن فعالہ، تو عین کے مقابلے میں واو اور بایعہ میں یا ہے عین کلمہ کے مقابلے میں، اسے پھر ہم اجوف کہیں گے۔ اجوف پیٹ کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے یعنی کہ درمیان والا حرف علت ہو تو وہ پھر معطل عین بھی کہلاتا ہے اور اجوف بھی کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معطل لام، کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے دعاوا، واو کلمہ کے مقابلے، لام کلمہ کے مقابلے میں واو آ گیا۔ رامایا، یا جو ہے وہ لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس کو ناقص کہیں گے۔ تو یہ فعل کی مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ اسم کی مثال بھی بنا سکتے ہیں، جیسے وعدن، تو وہ اسم کی مثال بھی بن جائے گی۔ قولن، اسم بن جائے گا۔ دعبن، رمیون، یہ اسم بھی بن جائیں گے، فعل بھی۔ تو یعنی کہ یہ جو مثال، اجوف، ناقص، یا یہ جو پورا ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔
یعنی یہ جو 7 اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 7 اقسام اسم میں بھی جاری ہوتی ہیں، فعل میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ صحیح، اجوف، مضاف، اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حرف علت جب ایک آ رہا ہو تو اسے معطل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو معطل فا اور مثال کہتے ہیں۔ عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو معطل عین یا اجوف کہتے ہیں، اور اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو معطل لام یا ناقص کہتے ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر حرف علت 2 ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ لفیف ہوتا ہے لپٹا ہوا، یعنی اس کے اندر حرف علت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر لفیف کی 2 صورتیں ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ مقرون کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا، یعنی 2 حرف علت ہوں گے اور ملے ہوئے ہوں گے، جیسے طویا، اگرچہ یہ طوا بعد میں پڑھا جاتا ہے لیکن طویا کے 2 حرف علت آ رہے ہیں، واو بھی یا بھی، اور اکٹھے آ رہے ہیں۔ اور لفیف مفروق کا مطلب یہ ہے کہ 2 حرف علت ہوں اور جدا جدا ہوں، تفریق ہو دونوں میں، جیسے والیہ، والیہ اور وحیون، 2 حرف علت ہیں اور جدا جدا آ رہے ہیں، اس کو پھر کہا جاتا ہے لفیف۔ 1 حرف علت ہو تو معطل۔ پھر اس کے بعد پہلی صورت ہم نے سمجھ لی کہ جب کسی اسم کے اندر حرف علت ہوگا، 1 حرف علت ہوگا تو معطل ہے، جو کہ 3 قسمیں بن جاتی ہیں، اور اگر 2 حرف علت ہوں گے تو وہ لفیف ہے، جس کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ۔ حمزہ جس لفظ کے اندر ہو اس کو محموز کہتے ہیں، حمزہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، جیسے کسی پہ ظلم پڑ جائے تو اس کو ہم مظلوم کہتے ہیں، تو جس لفظ میں حمزہ پڑ جائے اس کو پھر ہم محموز کہتے ہیں۔ پھر محموز کی بھی اسی طریقے سے 3 صورتیں بنیں گی، فا کلمہ میں حمزہ ہوگا، یا عین کلمہ میں ہوگا، یا لام کلمہ میں ہوگا، تو 3 اقسام بن جائیں گی۔ اگر تو فا کلمہ میں حمزہ ہے تو اسے محموز الفا کہیں گے، جیسے امارہ، یہ فاعلہ کے وزن پہ ہے، فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، یا امرن بنا لیں تو اسم کی مثال بھی ہو جائے گی۔ محموز العین یعنی کہ عین کلمہ میں حمزہ آ رہا ہو، جیسے سآلہ، درمیان میں حمزہ آ گیا، اس کو محموز العین کہیں گے۔ اور محموز اللام کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہو، جیسے قراء، لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ۔ تو یہ حمزہ والی 3 صورتیں بھی آپ نے سمجھ لیں، ان کے یہی 3 نام ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، ان کے آگے اور نام نہیں ہیں۔ جیسے معطل میں تو معطل فا، معطل عین، معطل لام کے اور بھی نام تھے، مثال اجوف، ناقص، لیکن ان کے نام بس یہی ہیں، محموز الفا۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں گے، یعنی کہ رارا، سواد 2 بار آ رہا ہے، ہا 2 بار آ رہا ہے، کوئی بھی حرف 2 بار آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ مضاعف کا معنی بھی ہوتا ہے 2 گنا، 2 گنا، تو یعنی کہ 2 مرتبہ اس کے اندر کوئی ایک حرف آ رہا ہے۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، مضاعف رباعی اور مضاعف ثلاثی۔ مضاعف رباعی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 حرف، ہا بھی 2 بار آ رہا ہے، سواد بھی 2 بار آ رہا ہے، اور یہ 4 حرف ہیں، ٹوٹل 4 حرف ہیں، تو یہ مضاعف رباعی ہے۔ نیچے ہے مضاعف رباعی، 4 والے کو کہتے ہیں تو اس لیے مضاعف رباعی رکھا گیا۔ اور مضاعف ثلاثی، ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، یعنی 3 حروف ٹوٹل ہوں گے اور ان کے اندر 2 ایک جنس کے ہوں گے، جیسے سابابا، تو اس کو ہم پھر مضاعف کہیں گے۔ نحو کے اندر ایک مضاف استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر عین نہیں ہوتی، وہ سیدھا ہوتا ہے مضاف، لیکن اس کے اندر عین ہوتی ہے مضاعف۔ پھر اس کے بعد چوتھی صورت ہے
کہ یہ جو ابھی ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں، حرف علت ہو یا حمزہ ہو یا ایک جنس کے دو حرف ہوں، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اسے صحیح کہتے ہیں. جیسے زورابا، ناسوارا، نون سواد را، اگر آپ دیکھیں کوئی حرف علت نہیں ہے، کوئی بھی حمزہ نہیں ہے، ایک جنس کے دو حرف نہیں ہیں، اس کو کہا جائے گا صحیح. تو یہ آپ لوگوں نے خاکہ دیکھ لیا ہوگا. اب ذرا ہم اقسام گنتے ہیں. ہم تو ان کو پڑھ رہے ہیں جی یہ 7 اقسام ہیں، اب ہم ذرا گنتے ہیں کہ یہ کتنی اقسام بنتی ہے. ذرا دیکھیں آپ، معطل کی ہم نے نیچے والی ساری اقسام گنتے ہیں تو 3 یہ تھیں، مثال، اجوف، ناقص. مقرون، مفروق 5 یہ ہو گئی. 3 محموز والی ہو گئی 8، پھر 2 مضاف والی ہو گئی 10، پھر یہ ہو گئی 11. یہ پوری کی اقسام 11 بن جاتی ہیں، لیکن ان کو 7 شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپر والی جو ہے نا وہ اقسام شمار کی جاتی ہیں. یعنی کہ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز و اجوف. یعنی محموز کی صرف ہم ایک شمار کرتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ شعر دیکھیں، اس میں ہم نے صحیح والی ایک قسم شمار کیا، ایک مثال والی شمار کی ہے، 2 مضاعف والی شمار کی ہے. تو مضاعف کے اندر 2 اقسام آ جاتی ہیں. پھر ہم نے لفیف کو لیا تو لفیف کے اندر آپ نے دیکھا 2 آ جاتی ہیں. پھر ناقص کو لیا، ناقص الگ سے ایک قسم ہے، مثال، اجوف، ناقص. اور محموز ہے تو محموز کے اندر آپ نے دیکھا 3 اقسام ہیں، اور اس طریقے سے پھر اجوف ہے. یعنی کہ مثال، اجوف، ناقص شعر کے اندر تینوں لی گئی ہیں. 3 لفیف کو 1 گنا گیا ہے حالانکہ یہ 2 ہیں تو 4. محموز کو 1 گنا گیا ہے 5 حالانکہ یہ 3 ہیں. اور پھر مضاف کو 1 گنا گیا ہے حالانکہ یہ 2 ہیں، 6 ہو جائیں گی. پھر 7ویں نمبر پہ صحیح کو گنا گیا ہے. یعنی کہ معطل کی تینوں اقسام شعر میں الگ الگ بیان ہوئی ہیں. لفیف کو 1 ہی شمار کیا گیا، محموز کو بھی 1 شمار کیا ہے، مضاف کو بھی 1 شمار کیا ہے، صحیح کو بھی 1 شمار کیا ہے. تو اس طریقے سے 7 بن جائیں گی. اب ہم ذرا کتاب کو دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ 1 حرف علت ہوگا تو معطل، 2 حرف علت ہوں گے تو لفیف، حمزہ ہوگا تو محموز، 1 جنس کے 2 حرف ہوں گے تو مضاف. اب ہم کتاب میں بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جی، جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، کبھی حمزہ، اور کبھی ایک جنس کے 2 حروف ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم نے بات کی ہے کہ بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، کبھی حمزہ ہوتا ہے، کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں، اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ چوتھا آپشن. بس اس اعتبار سے کل اسم اور فعل 4 قسم کے ہوئے: صحیح، محموز، معطل، مضاف. ذرا آپ دیکھ لیں، صحیح، محموز اور یہ معطل، ان کو 1 ہی گنا گیا، اور یہ مضاف. اچھا، یہ جو ایک جنس کے 2 حرف ہوں، اس کو بھی کبھی کبھی لفیف کو بھی ادھر سے نا کبھی کبھی معطل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا دراصل لفیف ہے. صحیح کی تعریف، صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی پر پہلے علم و صرف اولین کے کورس میں بات ہو گئی کہ جو فا عین لام کے کلمہ کے مقابلے میں ہوں وہ حروف اصلی کہلاتے ہیں. تو صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، اور اس کے 2 حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں. جیسے زورابا، باسرا، راجلون، جعفرون. یعنی وہی بات ہوئی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. یعنی کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ نہ ہو، یعنی وہ محموز نہ ہو، اور حرف علت نہ ہو، مطلب وہ معطل اور لفیف نہ ہو، اور اس کے 2 حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں، یعنی مضاف نہ ہو. چونکہ مضاف میں 2 حرف اصلی ہوتے ہیں تو اس کو پھر صحیح کہتے ہیں. زورابا، باسرا، راجلون اور جعفر. دوسری قسم ہے محموز. محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو. اس کی کل 3 قسمیں ہیں. اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا، جیسے آمارا، امرن.
اگر عین کلمہ کی جگہ ہو تو حمزہ، حمزہ ہو تو محموز العین جیسے سأل اور رأسن، اور اگر لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام کہتے ہیں جیسے قرأ جزء۔ پھر ہے معطل۔ معطل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، اور حرف علت 3 ہیں، واو، الف، یا کا، ان کا مجموعہ ہے وائے۔ تینوں حروف ضمہ، فتح، کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی واو، الف اور یا جو ہے نا، ضمہ کو تھوڑا سا یعنی پیش کو تھوڑا سا کھینچ دیا جائے تو واو بن جاتا ہے، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو بن جاتا ہے۔ بالفرض لفظ ہو جی، یہی مثال لے لیتے ہیں، یہ لفظ ہو وعادو، دال پر پیش ہو وعادو، اگر آپ اسی دال کی پیش کو کھینچ کے پڑھیں گے وعادو تو یہ واو پیدا ہو گیا، تو یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو بنتا ہے، اور فتحہ کو کھینچنے، اس زبر کو کھینچنے سے الف بنتا ہے۔ یہی وعدہ کا لفظ ہے، دال کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، ایک ہے وعدہ اور ایک آپ پڑھتے ہیں وعدہ۔ جب دال کو کھینچ دیا، زبر کو کھینچ دیا تو الف بھی پیدا ہو گیا، اور کسرہ کو کھینچنے سے یا، جیسے بالفرض یہی دال کے نیچے زیر ہو اور لفظ ہو وعادی، اور اس کو ذرا آپ کھینچ کے پڑھیں وعادی تو یہ یا پیدا ہو گیا۔ تو لکھتے ہیں کہ تینوں حروف ضمہ پیش، فتح، زبر، کسرہ، زیر کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو، فتح یعنی زبر کو کھینچنے سے الف، اور کسرہ یعنی زیر کو کھینچنے سے یا۔ اسی واسطے واو کو اخت ضمہ یعنی ضمہ پیش کی بہن کہتے ہیں، اور الف کو اخت فتح، فتح کی بہن، زبر کی بہن کہتے ہیں، اور یا کو اخت کسرہ یعنی زیر کی بہن کہتے ہیں، کیونکہ انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر معطل کی 5 قسمیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا معطل کی 3 ہیں، لفیف کی 2 ہیں، لیکن ان 5 کو معطل کا نام بھی دیا جاتا ہے، لفیف کو بھی معطل کہہ دیتے ہیں۔ معطل کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمہ میں حرف علت 1 ہوگا یا 2 ہوں گے، یہی آپ نے ادھر دیکھا تھا، حرف علت 1 ہوگا یا 2 ہوں گے۔ ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں، معطل فا، کہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو جیسے وعدہ یا سرا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ معطل عین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو جیسے قال، باع، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ معطل لام، جس کا لام کلمہ حرف علت ہو جیسے رما، ظبیٌ، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ پس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا۔ پھر اس کی ایک اور بھی آگے وضاحت ہے کہ دیکھیں کہ یہ مثال جو آپ نے دیکھی معطل فا کی، کہ جب فا کلمہ میں حرف علت ہو تو واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے، وعدہ یا سارا، تو پھر ہم اس کو اگر واو آ رہا ہے تو معطل مثال واوی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یا آ رہا ہو مثال تو کہیں گے لیکن مثال یائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معطل عین میں بھی 2 صورتیں بن جائیں گی، واو آ رہا ہے تو اجوف واوی، یا آ رہا ہے تو اجوف یائی۔ اسی طریقے سے ناقص کی بھی 2 صورتیں بن جائیں گی، رما اور ظبیٌ، کہ اگر واو آ رہا ہے جیسے دعوا تھا تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، اور اگر یا آ رہا ہے تو ناقص یائی کہیں گے۔ اچھا، اس میں الف نہیں آتا، یعنی کہ مثال الفی، اجوف الفی اور ناقص الفی یہ نہیں آتا، کیونکہ الف اوریجنل نہیں ہوتا، الف جو ہوتا ہے نا وہ بدل کے آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ اگر دیکھیں کالا، اس میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے لیکن الف اصل نہیں تھا، الف بدل کے آیا، اصل میں یہ واو ہے، اور باع میں اصل میں یہ یا ہے، اصل ہے بایا۔ تو یہ مثال الف اور اجوف کے اندر الف، ناقص کے اندر الف اصل نہیں ہوتے، اس لیے پھر اس کو اجوف الفی وغیرہ نہیں بنائے جاتے۔ تو لکھتے ہیں پس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا، اگر یا ہو تو ناقص یائی، ایسے ہی اجوف واوی یا اجوف یائی، مثال واوی مثال یائی کو سمجھ لو۔ پھر ہے لفیف۔
جس کلمہ میں دو حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں۔ لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ لفیف مفروق جس میں فا اور لام حرف علت ہوں، فا کلمہ اور لام کلمہ، جیسے والیہ، واہیم، یا آسان لفظوں میں کہ جس میں حرف علت جدا جدا ہوں۔ تو جدا جدا تو خود ہی ہو جائیں گے نا جب فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں، اگر عین کلمہ اور لام کلمہ کے مقابلے میں وہ تو جمع ہو جائیں گے، جیسے لفیف مقرون ہے کہ جس میں عین اور لام کلمہ حرف علت ہوں، طویہ اور طیون۔ یہ بھی اصل میں تو واو یا تھا، پھر یہ قواعد لگ کے ادغام ہوا ہے۔ یہ قواعد ہی ہم نے اس کتاب میں پڑھنے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا کیسے بن جاتا ہے۔ پھر ہے مضاعف، وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس ہو، جیسے سرہ، یہ ہے سارارہ، یعنی عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کے ہیں، اور سابقن۔ اور مضاعف رباعی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام، عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، جیسے مزمزہ، حسحسہ کا فا لالا کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں۔ اب دیکھیں کہ مزمزہ کا وزن ہے فا لالا، یہ رباعی ہے، تو اس میں میم کو اگر دیکھیں تو میم فا اور پہلے لام کے مقابلے میں ہے، اور اگر آپ زواد کو دیکھیں تو زواد عین اور دوسرے لام کے مقابلے میں ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں جس کا فا کلمہ اور پہلا لام، عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں۔ یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئیں، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں میں منحصر کیا، جیسے کہ اوپر شعر میں معلوم ہو چکا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو اقسام ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے کتاب میں پھر یہی چیزیں یہ بیان کرتے رہیں گے۔ اب ذرا آپ لوگ فہرست دیکھیں، اب آپ کو فہرست بھی سمجھ آئے گی۔ جی یہ ہمارے سامنے فہرست آ گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں پہلے ہفت کی اقسام بیان ہوئی ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں۔ پھر محموز کے قاعدے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا محموز ہوتا ہے جس میں حمزہ ہو، اس کے کچھ قواعد ہوں گے۔ معتل فا یعنی مثال، جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، اس کے قاعدے ہوں گے۔ پھر معتل عین یعنی جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، اس کے قاعدے ہوں گے۔ پھر معتل لام کے قاعدے، یعنی جہاں حرف علت لام کے مقابلے میں ہو۔ پھر ایک اجوف واوی سے، اجوف واوی یعنی جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہوگا، جیسے قاوالہ۔ اس قاوالہ کو لے کر کے پورا باب بیان کیا ہے، پورا باب انہوں نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں پھر کچھ تعلیلات بھی بیان کی ہیں۔ تعلیلات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے وہ کس طریقے سے بدل چکا ہے وہ بیان کیا جائے۔ جیسے یہ طیون آیا تھا نا، تو طیون اصل میں یہ طا واو یا تھا، پھر کیسے قاعدے لگے کہ یہ طیون بن گیا، اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ مزید آگے بھی بات آئے گی۔ تو اس باب قاوالہ سے یعنی کالا سے ایک پورا باب کتاب کے اندر ذکر کیا۔ پھر اجوف یائی کو لے کر کے باع یبیعو والا پورا باب ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اجوف واوی سے ایک اور باب بیان کیا ہے، یہ ساری اس کی گردانوں کے نام لکھے ہیں، یہ غالباً خافہ یا خافو سے بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ناقص واوی کو لے کر کے ایک باب پھر بیان کیا ہے، پوری گردانیں لکھی ہیں۔ پھر ناقص یائی ضربہ یضربو سے لے کر کے ایک پوری گردان لکھی ہے انہوں نے۔ پھر ناقص واوی سے پوری گردان لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد لفیف مفروق، اس کے بارے میں کچھ قواعد بھی ہوں گے، پھر اس کی جو ہے ساری انہوں نے ایک گردان لکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مضاف سے ایک باب ناصرہ ینصرو کو لے کر کے بیان کیا ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ تعلیلات فوائد ضروریہ میں بھی کچھ قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور تعلیلات متفرقہ میں بھی قواعد ہیں۔ پھر نقشہ کوئی بیان کیا گیا۔ پھر یہ سارے ابواب جو ہیں ناصرہ ینصرو جو آپ علم الصرف اولین میں پڑھ چکے ہیں، یہ سارے ابواب آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں۔ ان ابواب سے مختلف انہوں نے ہمیں مصدر دیے ہیں، محموز، اجوف، معتل، ان میں سے
کہ ان کے اوپر پوری جو ہے نا وہ گردانیں پڑھ کر کے پریکٹس کریں. پھر اس کے بعد حصہ چہارم آ جائے گا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب کی فہرست بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کتاب کے اندر کیا کچھ آنے والا ہے، اور دوسرا آپ کو 7 اقسام جو ہیں وہ بھی سمجھ آ چکی ہوں گی. تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں. تو امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے.